یار تم نے مقصود صاحب سے قرض لیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں اور انہیں مقررہ تاریخ تک واپس بھی نہیں کیا۔ میرے والد صاحب نے پرسوں رات کے کھانے کے فوراً بعد مجھ سے سوال کر لیا۔ مجھے ارجنٹ ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان سے لے لیے۔ اس میں بتانے اور نہ بتانے کی کیا بات ہے؟ میں نے الٹا سوال کیا والد صاحب سے۔ ان کو مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ پہلے والد صاحب نے مجھے حیرت سے اینک اتار کر دیکھا، گویا وہ یقین کر رہے ہوں کہ کیا میں اپنے بیٹے سے ہی بات کر رہا ہوں یا کسی اور سے۔ بیٹا 2 مہینے ہو گئے ہیں تجھے ان سے پیسے لیے۔ آج نماز کے بعد انہوں نے مجھ سے پیسوں کا پوچھا اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کا نام لیا تھا، اس لیے میں نے فوری دے دیے۔ والد صاحب نے میرے کاٹ دار لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، پیسے میں نے لیے تھے، میں خود ہی دے دوں گا، آپ کو میرے معاملات میں دخل کی ضرورت نہیں۔ میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پاس بیٹھے بڑے بھائی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، تمیز سے بات کرو، پاگل ہو؟ تم اپنا کام کرو۔ یہ الفاظ ابھی پوری طرح مکمل نہ ہوئے تھے کہ اس نے چرپائی سے گھسیٹا اور 2-3 ہاتھ جڑ دیے۔ والد صاحب نے فوری ہم میں معاملہ ٹھنڈا کیا اور خود دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی مگر کچھ بولے نہیں۔ صبح میں بنا ملے بتائے ناشتہ کیے گھر سے کام پر نکل گیا۔ کام کے دوران والد صاحب کی کال آئی، پتر جلدی گھر آ جانا، شام کو کام سے جانا ہے کہیں۔ میں نے جواب اچھا میں دے کر کال کاٹی اور فوراً بند کر دیا۔ کام سے سیدھا دوست کے گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ 3 گھنٹوں میں ہی وہ دوست مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، مگر میرا ارادہ آج گھر جانے کا نہیں تھا۔ رات 9 بجے میرا بڑا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا دوست کے گھر تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر چپ بیٹھنے کے بعد مجھے کہنے لگا، ذرا سوچو، تم نے اس شخص کو کہا میری باتوں میں نہ آیا کرو جس نے تیرے پیدا ہونے پر مٹھائی بانٹی اور نوافل پڑھے، اس شخص کے آگے اونچا بولے جس نے تمہیں اپنی زبان دے کر بولنا سکھایا۔ تم نے کل اس شخص کی آنکھوں کو رلایا جس نے تمہاری ہنسی کے لیے دن رات اپنا خون جگر جلایا۔ تمہاری جوانی اور خوشحالی کے لیے وہ شخص وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے، پتہ ہے؟ پچھلے سال تم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا تھا تم نہیں بچ سکتے۔ یہ سنتے ہی پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس شخص کو تمہاری فکر کی وجہ سے۔ میرا بڑا بھائی قاسم بول رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ آخر اس نے پیار بھرے انداز میں کہا، چلو اٹھو گھر چلو، ابو جی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بھائی کے ساتھ بائک پر سوار ہو گیا، چپ کر کے۔ رات 1 بجے گاؤں کے باہر برساتی نالے کے پل پر موٹا لحاف اڑے، ہاتھ میں عصا لیے کوئی بیٹھا نظر آیا، جو موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب جا کر بھائی نے موٹر سائیکل روک لی۔ وہ میرے والد صاحب تھے۔ والد صاحب نے دیکھتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ جھریوں بھرا چہرہ اور بدن کی کپ کپی نے چیخ چیخ کر کہا، دیکھو، جو شخص تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو اولاد کے لیے فتح کرایا، آج اولاد کے سامنے ہار گیا۔ مجھے یہ سن کر ایسی سخت شرمندگی ہوئی کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں اتر جاؤں۔ جب میرے والد نے یہ کہا، پتر میں نے ہمیشہ تجھے اپنے دوستوں کی جگہ رکھا اور سمجھا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ لے تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، اچھے دوستوں کی طرح معاف کر دے۔